آقا دو جہاں سید سربراں ہادی کل محبوب کل سید الانبیاء تاجدار حل عطا تیرے اور میرے پیارے لجپال عظیم کریم رحیم نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام احباب ذی وقار، رب کائنات نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو بنایا اور بنانے کے بعد انسان کے ذمے اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کو لگایا اور حکم فرمایا، اے لوگوں اپنے اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور عبادت میں ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلا نمبر اللہ نے جو رکھا وہ نماز کا رکھا۔ نماز کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو نماز کو قائم کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نماز کو قائم کرو، اے ایمان والو نماز کو پابندی وقت سے ادا کرو۔ یعنی نماز کی ادائیگی کا مالک بے نیاز نے کہیں تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، کہیں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک جو نماز ہے وقت متعین پر لوگوں پر فرض کی گئی ہے، یعنی فرض نمازوں کا ادا کرنے کا ایک وقت ہے۔ فجر کو فجر کے وقت میں پڑھیں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں۔ اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں نمازوں کے اوقات کا بھی ذکر کیا، یہ فرمایا کہ ساری نمازوں کی پابندی کرو اور بالخصوص صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی بالخصوص پابندی کرو۔ صلاۃ الوسطی یعنی درمیان والی نماز، تو درمیان والی جو نماز ہے نماز عصر، اور کہیں اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ دن کے دونوں کناروں پر اللہ کی بندگی اور عبادت کو بجا لاؤ۔ علماء نے لکھا اس سے نماز فجر اور نماز عشاء مراد ہے۔ تو نماز جو ہے اللہ پاک نے اس قدر اس کی تاکید کیوں فرمائی؟ نماز میں بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے اور سجدہ کر کے اعتراف کرتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، اور خالصتاً نہ دکھنے والے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندہ سر جھکا رہا ہے۔ اور یہ اللہ کو ماننے اور یقین کی ایک آخری عادت ہوتی ہے بندے کی، کہ بندہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار اور یقین کی
آخری حد یہ ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے پھر بارگاہ الوہیت و وحدانیت رب کائنات کے ایک ہونے کا اقرار کر رہا ہے. کیونکہ اسلام سے پہلے مشرقین بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے تھے. مگر اسلام جب آ گیا فرمایا محبوب جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے ان سارے خداؤں کو چھوڑ کے تیرے ذریعے میری بارگاہ میں آئے ہیں. دن میں 1 2 3 4 بلکہ 5 بار میری بارگاہ میں جھکیں، مجھے سجدہ ریز ہوتے رہیں، اس لیے کہ یہ ایمان اور یقین کا آخری درجہ ہوتا ہے. اور نماز اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، نماز مالک کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا ایک ذریعہ ہے، نماز اس مالک کی نوکری کرنے کا ایک ذریعہ ہے. بندہ بندگی سے ہے، یہ یاد رکھیں، بندہ بندگی سے ہے. اگر بندگی نہیں تو پھر شرمندگی ہے. بندہ بندگی سے ہے، اللہ کی بندگی کرے، اس کی عبادت کو بجا لائے، اس کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جائے. اگر اس بندے نے بندگی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ نے انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد قرآن پاک میں بیان کیا ہے وہ مقصد عبادت ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان تیرے پیدا کرنے کا مقصد، تیری زندگی اور موت کا مقصد کہ تو اعمال صالح کر، اور اعمال صالح میں سب سے پہلا نمبر نماز کا آتا ہے. سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے، باقی اس کے بعد ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا نمبر نماز کا ہے. کیونکہ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر ہے نا، پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دو گے نا. صدقہ بھی اگر دولت ہے تو کرو گے نا. حج بھی صاحب استطاعت پر ہے، ہر بندے پر تو نہیں. اگر طاقت ہے تو حج کرو گے نا. اور ان چیزوں کا سوال بھی اللہ اسی صورت میں قیامت کے دن کرے گا. زکوٰۃ کا سوال اس صورت میں ہوگا کہ دولت ملی، اگر زکوٰۃ نہیں دی تو پھر سوال ہے. اگر اتنی دولت ہی نہیں تھی سوال بھی نہیں. اور حج کرنے کی طاقت اور استطاعت دی پھر حج نہیں کیا تو پھر سوال ہوگا نا. اگر استطاعت و طاقت ہی نہیں سوال بھی نہیں. صدقہ کیوں نہیں کیا اس کا سوال بھی اس صورت میں ہے. مگر نماز کے لیے کوئی شرط نہیں. ہر عاقل بالغ مسلمان پر دن میں 5 وقت فرض کی، اور نماز ایمان کے بعد جس طرح نماز پہلی عبادت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا.
نماز کا ہوگا، پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا۔